ویلکم بیک ناظرین. بیک پہ جانے سے پہلے اسرار عباسی صاحب جو ہیں مولانا صاحب کے مارچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مولانا صاحب کا جو کہنا ہے کافی ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بس میں اب اسلام آباد جو ہے ٹوٹلی بند کرا دوں گا اور شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ بڑی دبنگ بھڑکے مارتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ لے دے کے چپ کر جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ ان کا واسطہ عمران خان سے جس نے کچھ نہیں دینا ان کو. بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے. پھر اسی عورت سے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ لے کے ان کی حکومت کا حصہ بنے. مشرف کی وردی ناجائز تھی. ایل ایف او میں ایم ایم اے کی گورنمنٹ بنی, وہ جائز ہو گئی. اسی طرح نواز شریف یا زرداری, آپ ان کی کلپس نکال کے دیکھیں جو زرداری اور نواز شریف کے بارے میں سپیچز ہیں, اور انہی کی گورنمنٹس کا وہ حصہ رہے. اصل میں وہ ایک پریشر ٹیکٹکس بلڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے. لیکن ان کا واسطہ عمران خان سے پڑا ہے. عمران خان نہ بلیک میل ہوتا ہے, نہ آپ اس کو کسی طریقے سے گٹ پہ. دیکھیں عمران خان کو کوئی خوف نہیں ہے آج اس کی گورنمنٹ چلی جائے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, عمران خان کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, کرسی سے کچھ لینا دینا کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان اس سے بہتر زندگی گزارا ہے. آج میں آپ کو بالکل آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان 18 گھنٹے کام کر رہا ہے, جو اس نے 67 سال کی عمر میں 18 گھنٹے کام وہ کر رہا ہے, جو عام بندہ نہیں کر سکتا. تو اگر اس کی حکومت چلی جاتی تو اس کو کوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائمنشن ہم نے کلیئر کی ہے, اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو آنے والی نسلوں کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے, اسپیشلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اسی نام سے ہی بلاتی, سلیکٹڈ پی ایم جو ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ واقعی سلیکٹڈ ہے؟ کیونکہ میں یہ کہوں گی اس پہ, کیونکہ اگر کوئی اچھا ہوگا تو وہ واقعی بروں میں سب سے اگر جو اچھا ہوگا تو واقعی سلیکٹ ہی ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان کی جو ٹرمنالوجی, الیکشن کی ٹرمنالوجی, الیکشن ٹرمنالوجی میں ہم نے کہا تھا ان کو کہ آپ آئیں پٹیشن دائر کریں پیپلز پارٹی کے. اب سندھ کا الیکشن جائز ہو گیا, سندھ میں کراچی میں ہم جیت کے وہ ناجائز ہو گیا, کراچی میں 3 سیٹیں پیپلز پارٹی جیت کے وہ جائز ہو گئی. مطلب یہ تو قوم کو بھی سمجھنا چاہیے. اگر دھاندلی ہوئی, آپ مسلسل تیسری ٹرم ہے سندھ میں آپ کی گورنمنٹ کی, تو یہاں پھر کیسے ہوگی, کراچی ہم کیسے جیت گئے؟ اگر ہم نے دھاندلی کی تو آپ تو مسلسل آپ ان کے جو اپنے مین مخصوص گڑھ ہیں وہاں سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو جو ہے, اچھا بلاول بھٹو ہم سے نہیں ہارے, وہ تیسرے نمبر پہ رہے. اچھا یعنی وہ دوسرے نمبر پہ آتے تو کہتے جی ہم نے ان کو شکست, وہ تو تیسرے نمبر پہ آئے, وہ رنرز اپ بھی نہیں. اگر لاڑکانہ میں بھی فیئر الیکشن ہو جاتا, ہم یہ نہیں کہتے کہ, لیکن جو سندھ کا الیکشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ الیکشن ہوتا ہے. اگر سندھ میں بھی آج پی ایس 11 پہ لاڑکانہ میں الیکشن ہو رہا ہے, یہ تو ان کی آبائی سیٹ تھی. پوری سندھ گورنمنٹ جا کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ بائی الیکشن بھی ہار جائیں گے. تو عوام میں یہ اتنے میں سندھ کے ذمہ دار ہوں, میں پورے سندھ میں جاتا ہوں, آپ یقین کریں کوئی, اب یہ کہتے ہیں نا سلیکٹڈ, میں آپ کے چینل کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں کسی بھی پیپلز پارٹی کے بندوں کو آپ کیمرہ دیجئے, میرے ساتھ پوری کراچی میں جس حلقے کو وہ چوز کرتے ہیں. سر سندھ کا اتنا برا حال ہے, آپ جگہوں کا, یہ اپنے جگہوں کو بہتر نہیں کر سکتے تھے. چلو نون لیگ کی حکومت نے اپنے جگہ کو تو بہتر کیا تھا, کم از کم کچھ کام کیا تھا, روڈ بنائے تھے. یہاں پر روڈوں کا حال دیکھیں کیا بنا ہوا ہے. آپ روڈوں کو تو چھوڑ دیجئے, کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں. آج ان کو ہمارے لنگر برے لگ رہے ہیں نا. عمران خان لنگر کھول کے غریبوں کے پیٹ میں نوارا ڈال رہا ہے, اپنے اکاؤنٹس نہیں بھر رہا. ہم انشاءاللہ تھر کے اندر بھی 3 لنگر کھولنے جا رہے ہیں, جس میں بیک وقت 1800 کے قریب لوگ روز 3 وقت کا کھانا کھا سکیں. آپ کو پتہ ہے تقریباً 70,000 بچے ان کے 10 سالہ ٹینیور میں غذائی قلت کا شکار ہوئے. تو اس کی ذمہ دار یہ نہیں ہے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا, ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے. آپ اپنے 12 سال کے اقتدار کے بجائے ہمارے 1.5 سال کے اقتدار کے پیچھے بات کریں. ہم تو آپ کو چیلنج کرتے کہ دیکھیں اس حکومت نے غریب عوام, آپ کہہ رہی نا کہ غریب عوام کے لیے کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں سوچا. ہم نے ان کے لیے شیلٹر ہومز بنائے, جو ہماری, کیونکہ ریاست مدینہ میں کیا تھا کہ غریب آدمی کے چھت اور اس کی خوراک کا بندوبست حکومت کی ذمہ داری. انہوں نے روٹی کپڑا مکان کے نام پہ 5 نے اور حکومت کی, اور جن کے پاس تھا ان سے بھی چھین لیا. زرداری صاحب کو تو جس کا گھر پسند آ جائے وہ کہتے ہیں اچھا یہ کل سے میرا ہے, تو یہ کہاں روٹی کپڑا مکان دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کا یہ سارا چیخ چلا کیوں رہے. ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان نے اپنی ٹرم پوری کر لی تو پھر آئندہ کبھی بھی یہ جو ایک خاندانی تھی نا, وراثت تھی کہ میں پیپلز پارٹی نے لکھ کے وصیت میں دے دی, وہ آ کے وزیر اعظم بن جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. وہ تو کہتے ہیں سندھ ہمارا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جی, اگلا الیکشن انشاءاللہ ہو جائے,
میں پورے سندھ میں جاتا ہوں, یہ لاڑکانہ سے بھی نہیں جیت سکیں, جس طرح لیاری سے ہارے یہ لاڑکانہ سے بھی ہاریں گے. صحیح. کہتے ہیں بی بی کا بیٹا ہے اور مطلب آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے اس کو پی ایم بننا چاہیے, ایسا کہنا ہے پارٹی کے جو لوگ ہیں کارکنان. یہ کسی کا بیٹا ہونے سے کوئی, بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی تھی, لیکن انہوں نے آ کے خود سٹرگل کی اور سٹرگل کر کے وہ اس مقام پہ پہنچی. وہ نظر بھی آئی, وہ یہ نہیں ہوا کہ اوور نائٹ وہ بھی کسی سے پرچہ لے کے آ گئی اور آ کے انہوں نے کہا دیا جی میں ہوں. تو بلاول از ٹو میچورڈ رائٹ ناؤ, اور میں سمجھتا ہوں جب تک بلاول عوام کے اندر, کیونکہ ابھی تو وہ کارڈن آف ہو کے حکومت آپ کو کیا لگتا ہے مطلب ابھی ان پہ اور محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ابھی تک وہ حکومت کے اندر چل رہے ہیں. جس دن بلاول اپوزیشن, کیوں کہتے ہیں نا سندھ کی حکومت کا سارا پروٹوکول وہ انجوائے کر رہے ہیں. جس دن وہ اپوزیشن میں جائیں گے, عام عوام, عمران خان نے 22 سال اپوزیشن کی سیاست کی ہے, تب وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا ہے. وہ ہوش سنبھالتے ہی حکومتی پروٹوکول نہیں اس نے انجوائے کی, وہ ٹوٹی ہوئی چارپائیوں پہ سویا, وہ غریب آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے روڈ پہ کھانا کھایا. اس طرح سیاست ہوتی ہے. بھٹو صاحب کا جو عوامی انداز تھا, جب تک بلاول اس ٹرینڈ پہ نہیں چلے گا, اگر آپ کارڈن آف کر کے لوگوں کے رستے بند کر کے اور لوگوں کو ہاسپٹل نہیں پہنچنے دیں گے اور بلاول کو موومنٹ کرائیں گے. آج تک بلاول مجھے ایک عوامی اجتماع بتا دے, لوگوں کو پیسے دے کے بھی عوامی اجتماع نہیں کر سکتے, وہ پھر لوگ جلسے کے بعد پیسوں کے لیے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حالت ہے. اس طرح جو سر ووٹ کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, آپ سینٹ کے الیکشن میں یہ ساری پارٹیاں ملی ہوئی تھی اور ان کی اکثریت تھی, یہ اپنے ممبران کو قابو نہیں کر سکی, ان کے ممبران چلے گئے ووٹ دے کے, تو وہ عوام کو کیا قابو کریں گے؟ کیا ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ یہ تو گھر میں ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے. نون لیگ میں آپ دیکھیں بھائی بھائی پہ بھروسہ نہیں کر رہا, چچا بھتیجے پہ بھروسہ نہیں کر رہا, بھتیجا چاچا پہ بھروسہ نہیں کر رہا. یہ کیا ہے؟ لیکن سر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے بہت سپورٹ کر رہی ہے مولانا کے مارچ کو. دیکھیں وہ اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوامی قوت ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس عوام کا لوٹا ہوا ناجائز پیسہ ہے جو وہ فائنینس کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب کی اسٹرینتھ جو تھی وہ مدرسے کے معصوم بچے تھے, وہ بھی ہے انشاءاللہ ان کے پاس سے اسٹرینتھ, کیونکہ اگر مولانا کے پاس عوامی سپورٹ ہوتی تو کیا وہ اپنے حلقے سے 45 ہزار ووٹوں سے ہارتے؟ صحیح بات ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں اپنے حلقے میں چلے 1000-2000 ووٹ ہوتے, 45,000 اور 48,000 ووٹ سے وہ ہارے ہیں دونوں سیٹیں, اور اپنی آبائی سیٹیں جو 1970 میں مفتی محمود صاحب بھی نہیں ہارے تھے اور بھٹو صاحب کو انہوں نے شکست دی تھی, وہ سیٹ بھی مولانا صاحب, کیونکہ ان کی پالیسیز غلط ہے. انہوں نے عوام کو اسلام کے نام پہ اسلام آباد کا رستہ دکھایا. صحیح. سر کچھ بات کر لیتے ہیں, تاجر برادری جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رہی ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں تاجر برادری کے اندر بھی اس وقت واضح جو ہے وہ دو رائے ہیں. ایک تاجر وہ ہے جو جینون تاجر ہے, جو سمجھتا ہے کہ عمران خان ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ دنیا میں آپ ڈاکومنٹڈ اکانومی کے بغیر نہیں چل سکتے. ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ ہم نے اپنی اکانومی کو بھی 2 نمبر طریقے سے چلایا. جس طرح ہمارے ملک کے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے, انہوں نے مصنوعی طور پہ آپ کی معیشت کو چلایا, تو آپ کی جو تاجر برادری یہاں پر بھی وہ لوگ موجود ہیں. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے جو ریفارمز ہم نے دی ہیں یا جو فارمیٹ دیا ہے, اس میں جینون تاجر جو ہے وہ اٹھ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کام کرے گا. کیونکہ 2 نمبری سے دیکھیں, اگر آپ کا پروفٹ ریشو بڑھ رہا ہے اور آپ کو کوئی رشوت نہیں دینی پڑی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تاجروں کو عادت پڑ گئی 50,000 روپے رشوت تو وہ دے دیں گے, لیکن 5,000 ٹیکس دینے کی ان کو تکلیف ہے. ہم ان کا یہ کلچر ختم کرا رہے ہیں کہ آپ 50,000 رشوت نہ دیں, 5,000 ٹیکس دے دیں تاکہ وہ حکومت کے خزانے میں جائے. دیکھیں اگر ملک اور حکومت مستحکم ہوگی تو آپ کا ملک فلرش کرے گا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں عوام امیر ہے اور حکومت غریب ہے. کیوں کہ آپ ٹیکسیشن کا, آپ کا 12 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں 22 کروڑ میں سے, کین یو امیجن کیسے ملک چلے گا؟ جب تک ہم اپنی, آپ جو سیلریڈ پرسن ہے آپ کی تو تنخواہیں ویسی کٹ کے آتی ہیں, لیکن تاجر برادری یا دوسرے سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر, یہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے, یہ جتنا مرضی کما لیں ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. اب اگر یہ ڈاکومنٹڈ اکانومی ہونے جا رہی ہے تو ان کو تکلیف کیوں ہے؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ملک سٹیبل ہوگا آپ کا کاروبار بھی فلرش کرے گا. آپ باہر کے نام پر ایلسیز کھول کے اور لوکل مارکیٹ میں چیزیں پھینکتے ہیں اور ٹیکس بچاتے ہیں, انڈر انوائسنگ آپ کرتے ہیں,
تو ان ساری چیزوں کی روک تھام ہوگی. صحیح. اور سر کچھ بات کریں گے اب مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. کرفیو کو کافی مطلب 2 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے. کیا لگتا ہے مزید کتنا اور ٹائم لگے گا اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ ہونے کے لیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بہت زیادہ اس مسئلے کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اجاگر کیا ہے اور بہت سارے ممالک جو ہیں سالس ہونے کا کردار بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کب اس مسئلے کا حل جو ہے ممکن ہوگا؟ دیکھیں جس حد تک عمران خان صاحب سفارتی طور پہ اس پہ جا رہے ہیں میرے خیال میں اس سے پہلے 70 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا اور اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے. آج یہ جو میں آپ کو ایک قومی اسمبلی کی تقریر کا حوالہ دے دوں, خان صاحب نے اپوزیشن کی طرف ہاتھ اٹھا کے پوچھا کہ آپ بتاؤ میں کیا ایسا کروں, کیا میں ان سے جنگ چھیڑ دوں؟ اس پہ بھی ان کو سانپ سونپ کیا, کیونکہ یہ اس انتظار میں ہے کہ عمران خان اگر جنگ چھیڑتے تب بھی کہیں دیکھیں جی انہوں نے ملک کو جنگ کے اندر دھکیل دیا. صحیح بات ہے. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, آپ نے پھر بھی انٹرنیشنل فورم سے بیٹھ کے بات کرنی ہے, تو وہ کوشش عمران خان پہلے کر رہے ہیں. لیکن انڈیا کو بھی یہ پتا ہے کہ پاکستان وہ جس بھی جارحیت کی کوشش کرے گا پاکستان اس کا جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے, اور ہماری افواج پاکستان سرحدوں کے اوپر ان کو بھرپور جواب دے رہی ہے. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ انشاءاللہ جب بھی رات بہت زیادہ گہری ہوتی ہے نا تو سورج قریب ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کشمیر کی آزادی کا وقت قریب ہے, کیونکہ جتنا ڈے بائی ڈے یہ ظلم بڑھ رہا ہے یہ خاتمے کے قریب ہے, اور آخر وقت میں تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی ہے. لیکن سر ہم نے اتنا نہیں دیکھا جتنا مودی نے ظلم ڈھایا ہے, اتنا مجھے نہیں لگتا کسی اور پی ایم نے ظلم ڈھایا ہوگا. آپ کو لگتا ہے؟ اصل میں دیکھیں مودی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے, آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے, جب وہ مہاتما گاندھی کو نہیں مانتا تو وہ اور کس کو مانے گا. اب اس نے اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کر دی, یعنی اس نے اقلیتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہے, اس کے بعد سکھ ہیں, ہندو ہیں, کرسچنز ہیں, وہ کسی کو تسلیم نہیں کرتا, وہ صرف ہندو راج کا حامی ہے. تو اس طرح کے نظریے کو شکست ہوتی ہے. وہ although ابھی تو الیکشن تو وہ جس طریقے سے جیت گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مودی کے لیے مشکلات, کیونکہ عالمی دنیا میں آپ دیکھیں بھارت تنہائی کی طرف جا رہا ہے. جس تنہائی کا شکار وہ پاکستان کو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس سے وہ خود تنہائی کی طرف جا رہا ہے. اور جو ایگریسو پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے, عمران خان کی ہے, انڈیا بیک فٹ پہ ہے اور انشاءاللہ مزید جائے گا. لیکن وہ کوشش کیا کرے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب, الطاف حسین جیسے لوگ, ان لوگوں کے ذریعے انسرجنسی کرا کے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرانے کی یا پاکستان کو پرابلم. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام, پاکستان کے ادارے گورنمنٹ کے ساتھ, اور عوام کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اپنے لیے کر رہا ہے یا قوم کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر, یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک.